بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کچھ سپہ سالاروں کے ساتھ جنگل کے راستے میں بھٹک گئے۔ عصر سے وقت تیزی سے سورج ڈھلنے کی طرف گزر رہا تھا۔ سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں سرگردان تھے۔ ایک ہندو دھرم کی شہزادی پر نگاہ پڑی جو اپنی کنیز کے ساتھ شاید شکار پر نکل آئی تھی۔ اکیلی شہزادی اور اس کی کنیز اس چیز سے بے خبر دریا کے کنارے پاؤں ڈبوئے بے خبر بیٹھی تھیں کہ ان کے پیچھے ایک جنگلی ریچھ پہنچ چکا ہے۔ اس وقت تک سلطان کا تیر اس کے حلق سے آر پار ہوتا وہ ریچھ شہزادی کی کنیز کو اپنا ہاتھ کے پنجے سے ضرب دے چکا تھا۔ اس سے پہلے شہزادی اپنا ترکش سنبھالتی اور تیر کمان میں لگاتی شاید بہت دیر ہو جاتی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے پے در پے 3 تیر اس جنگلی درندے پر دے مارے جس سے وہ ڈیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کوئی جنگجو سپہ سالار ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی اور اظہار تشکر کے لیے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی، میرا نام سمرتی ہے، میں جے پور میں رہتی ہوں، ریاست کے راجا کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری جان بچانے کا شکریہ، میں اپنے پتا سے کہہ کر فوج میں کوئی اعلیٰ عہدہ دلا دوں گی۔ ویسے تم ہماری فوج ہو، بتاؤ کہاں سے تعلق ہے؟ سمرتی شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں بلکہ اس وقت کے سب سے طاقتور اسلامی لشکر کے سربراہ علیہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے نام سے ہندو راجوں کے حلق خشک ہو جاتے تھے۔ سلطان نے مختصر اپنی شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا، جی کسی اور فوج کا سپاہی ہوں، چلے محترمہ میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں۔ آپ میرے پیچھے چلتی جائیں، اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، راستہ نہ ملا تو شاید اس جنگل میں رات بسر کرنا پڑے گی۔ شہزادی سمرتی جان چکی تھی یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے۔ وہ سلطان کی نظروں میں حیا پا کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ جنگل کی خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا مختلف جگہ سے چلنی ہو چکا تھا۔ شہزادی تھکاوٹ سے چور ہو چکی تھی۔ سلطان نے شہزادی کو ایک سخت پتھر اور درختوں کی اوڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شہزادی آپ ادھر آرام کر لیں، رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے اور موسم بھی تغیر ہے، اندھیرے میں مزید سفر گھنے جنگل میں کرنا دشوار ہے، اگلے صبح نکلیں گے تو شاید میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکوں۔ سمرتی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ سلطان نے محسوس کیا شہزادی اپنے پیشے قیمت مگر قدرے باریک لباس میں جنگل کی ٹھنڈی رات شاید نہ گزار سکے۔ سلطان نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی اور معنی خیز نظروں سے شہزادی کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں یہ اوڑھ لیں۔ شہزادی نے بلا جھجک چادر اوڑھی اور ٹیک لگا کر درخت کی اوڑ میں پاؤں پھنسا کر اس کی نظریں سلطان کے چہرے کی طرف جمی ہوئی تھیں۔ سلطان نظریں جھکائے لکڑیاں سلگا رہے تھے اور آگ جلا رہے تھے۔ آگ کی روشنی میں سلطان کا وجاہت والا چہرہ چمک رہا تھا۔ سلطان نے شہزادی سے قطعاً نظر نہ ملائی، مٹی سے تیمم کیا، نماز پڑھنے لگے۔ شہزادی کو جھٹکا لگا، او یہ تو مسلمان لگتے ہیں۔ ایک دفعہ شہزادی کانپ گئی، کہیں غزنوی کے لشکر ہے تو یہ تو لٹیرے ہیں، گائیں بھینس بکری سب کا ماंس کھاتے ہیں، یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن اگلے ہی پل شہزادی اب تک اس کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرنے لگی، یہ مجھے زندہ نہیں، اگر یہ اتنا ہی فاسق اور ظالم ہوتا تو مجھے ریچھ سے نہ بچاتا۔ شہزادی کے نہ چاہتے ہوئے دل پھر سے اطمینان اور یقین سے بھر گیا۔ سلطان نماز کے بعد دعا کرتے وقت زار و قطار رونے لگے۔ روتے روتے سلطان نے اپنا خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر اس کو دبا دیا۔ شہزادی دیکھتے رہی، یہ جوان مرد مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا۔ اگلی صبح سلطان نے شہزادی سے کہا، اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر ملا جو سلطان کے سپاہی نشانی چھوڑ گئے تھے۔ راستہ اسی طرف ہے۔ یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑے جاتے تاکہ پیچھے آنے والا یہ جان سکے کہ گزرنے والا کہاں سے گزر کر گیا ہے۔ بلاخر شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستے پر آ پہنچے۔ کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سلطان نے کہا، یہ آپ کی ریاست کی حدود کا ہی گاؤں معلوم ہوتا ہے۔ شہزادی، ہاں دیکھتے ہیں۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلایا
اور اپنے کچھ ساتھیوں سمیت مکھیا حاضر ہوا۔ شہزادی نے کہا ہمیں 2 برق رفتار گھوڑے دیے جائیں اور کچھ خشک اناج اس سپاہی کو دے دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا اجنبی ہمیں بہت حیرت ہوئی کہ آخر تم کس مٹی سے بنے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے زخم کھریدتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تم چاہتے تو ہمارے ساتھ محل چلو، ہم تمہیں انعام و اکرام سے بھر دیں گے اپنی جان بچانے کے بدلے میں۔ سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا شہزادی صاحبہ، زخم اس لیے کرتا کہ آپ کا حسن میرے امان کو زد نہ پہنچائے اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے، آگ کی طرف نہ بڑھے۔ شہزادی کیا تمہیں یہ موقع اپنے ہاتھ سے گنوانا چاہیے تھا؟ اپنی ریاست دستبردار ملاقات کے لیے لوگ گوا دیتے ہیں مجھے، ہم سے خلوت کرنے کو تیار ہیں۔ سلطان شہزادی میں مسلمان ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ خود میری اپنی روح پر تھی۔ شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا، لیکن میری روح پر اس گناہ کا داغ لے کر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوتا؟ مجھے یہ گوارا نہیں تھا کیونکہ الحمدللہ میں ایک سچا مسلمان ہوں۔ شہزادی یہ جواب سن کر سلطان کا یہ جواب سن کر شہزادی کا جیسے دل چاہ رہا ہو کہ وہ دل و جان سے اس شخص کے مذہب اور اس کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ شہزادی اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم یاد رکھیں گے۔ سلطان نے چادر سے نقاب اوڑھا، تیز ترکش کاندھے پر ڈالے، تلوار اپنے میان میں ڈالی اور گھوڑے کی رکاب پکڑتے ہوئے بولے شہزادی میرا نام سلطان محمود غزنوی ہے اور میں غزنی کی عظیم الشان فوج کا سپہ سالار اعظم ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور سرپٹ دوڑتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔